खुशामदीद, मेरा नाम है मुकासम इमराना। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क। आज अलीमा खान को बेसिकली जो उनकी जिम्मेदारी थी उसे हटा दिया गया है, अलीमा खान को रिमूव कर दिया गया है। आप कह सकते हैं कि अलीमा खान हार गई और अलीमीन गंडापुर जीत गए। इसके पीछे बड़ी कहानी है, मैं आपको सारी कहानी डिफाइन करूंगा कि ये मामला क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो एमआई की एजेंट हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काम करती हैं, उनकी एजेंट हैं, वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं, वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं और सोशल मीडिया को कंट्रोल वो कर रही हैं। ये इल्ज़ाम लगाया अलीमीन गंडापुर ने। उसके बाद ये बातें उन्होंने इमरान खान को भी बताई। इमरान खान को बताने के बाद इमरान खान ने ये बातें अलीमा खान को बताई। अलीमा खान ने आकर बाहर ये बातें बताई। उसी रात अलीमीन गंडापुर ने 12 मिनट की एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, उसमें ये बातें की। और अब ये हुआ था कि अगले ही दिन ये कह दिया गया था कि अलीमा खान इमरान खान की जो बातें हैं, जो बयानात हैं, जो स्पोक्स पर्सन का किरदार है वो अदा नहीं करेंगी, बल्कि उनकी जगह नौरीन खान करेंगी। लेकिन इस बात को माना नहीं गया। अलीमा खान फिर भी बात करती रही। लेकिन आज ये हुआ है कि आज ये सारी बहनें और भाई बैठ के इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। अलीमा खान ने बाहर आकर बताया कि हमने ये म्यूचुअल डिसीजन लिया है। इमरान खान ने कहा कि आपको जो आपका जो मकसद है, हमारा जो मकसद है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये फैसला किया गया कि अलीमा खान नहीं बल्कि नौरीन खान इमरान खान का मैसेज बाहर आकर पहुंचाएंगी अवाम तक। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब आपको ये तो है वो चीज़ जो सामने नजर आ रही है। अब मैं आपको इसके पीछे कहानी बताता हूँ। देखिए जी, हुआ ये कि ये एक फटा शुरू हुआ था बुशा बीबी का और अलीमा खान का। ठीक है जी, ये दोनों का इनिशियल फटा था और ये फैसला होना था कि इन दोनों में से किसने पार्टी चलानी है। बुशरा बीबी की आपको पता चलती बहुत थी। वो इमरान खान जो हुक्म देती थी, इमरान खान मनोवन उसको कबूल करते थे। वो जब हुकूमत में भी थे इमरान खान, तब भी यही होता था। हत्ता कि अलीम खान को बुलाया गया वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए, और जो बुलाने वाले थे जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा और फवाद चौधरी एंड पर थे एक मीटिंग के बाद, जब ये फैसला हो गया कि जी अलीम को बुला लें और वो बनेगा वज़ीर आला। तो उसके बाद एंड पर ये हुआ कि फवाद चौधरी ने जनरल बाजवा को कहा कि अभी खान साहब ने घर जाना है, यानी ये फैसला अभी फाइनल नहीं है। और वैसा ही हुआ, इमरान खान साहब घर गए और सुबह वो फैसला तब्दील हो गया। उन्होंने कहा जी ये नहीं बनेगा वज़ीर आला। तो वो अलीम खां को उल्टे पाँव वापस जाना पड़ा। इसी तरीके से ये जो बुशा बीबी थी, इन्होंने सारी हुकूमत चलाई है, सारे मामला ये करती थी। इन्होंने कहा जी आपने 3 महीने तक मुल्क से बाहर नहीं जाना। खान साहब मुल्क से बाहर नहीं जा रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से उनको लेकर गए। सऊदी अरेबिया का वो टूर करना था और मतलब बेतहाशा ऐसे मामला था। अब मैं किस किस बात में डिटेल में जाऊँगा, लेकिन उसका लुबे लुबाब ये है कि बुशरा बीबी चला रही थी। अच्छा, वो जी अब खान साहब हो गए अरेस्ट, तो अब बहुत सारा ब्लेम जो है वो बहनों ने बुशरा बीबी को किया कि सारा किया धरा तो इसका है। ये सारी 2 नंबरियां करती रही अपनी। वो क्या थी, वो फरा गोगी के साथ मिलकर ये सारी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के पैसे खाती रही और हमारे भाई को इसने फंसवा दिया। तो वो एक नेचुरल एक ब्लेम होता है, वो वाला मामला शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इनकी अलीमा खां की थोड़ी थोड़ी मामला जो है ना वो बेहतर होते गए। फिर ये हुआ कि बीच में जो थी बुशरा बीबी, उनको बनी गाला शिफ्ट किया गया। उस दौरान फिर अलीमा खान ने एक पूरी कैंपेन चलवाई बुशरा बीबी के खिलाफ कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट से डील कर बैठी है। फिर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की, पिटीशन की कि भैया मुझे वापस अडयाला भेजो, क्योंकि वो बुशरा बीबी को समझ आ रहा था कि ये तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये कामयाब हो गई ये इंप्रेशन कायम करने में कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की बंदी हूँ। तो मैं पार्टी कैसे संभालूंगी या पार्टी के मामला कैसे चलाऊंगी। तो वो फिर वापस डेरा चली गई। अलीमा खां को बड़ा मजा आया इस चीज में, बिकॉज एक पावर है। मतलब आप सोशल मीडिया को यूज करके किसी भी बंदे को हिला के रख देते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, वो बंदा मतलब हिल के रह जाता है, उसकी जो जिंद जान है वो सारी आप खराब कर देते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन इट। अलीमा खां को बड़ा मजा आया। अलीमा खान ने यही काम शुरू कर दिया बाकी पार्टी के लोगों के खिलाफ, यानी अलीमीन गंडापुर है, बैरिस्टर गोहर है, असद कैसर है, अली मोहम्मद खान है, जो भी आया उनके सामने उसको इन्होंने पकड़ के रगड़ दिया। इनकी अपनी एक टीम थी जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, बाकी लोग हैं जो कि इनके साथ चल रहे थे। लेकिन वो हुआ ये कि पार्टी बड़ी तंग आ गई इनसे इस बात पर। उन्होंने कहा यार ये कौन है, इनके लिए तो हमने सब्सक्राइब ही नहीं किया था, हमें तो पता ही नहीं था कि ये साहिबा क्या कर रही हैं यहाँ पर। हम तो इमरान खान के पीछे थे,
تو یہ ہمیں رگڑ رہی ہیں. یہ کون ہے جو ہمیں رگڑ رہی ہیں؟ انہوں نے پھر یہ جو پارٹی ہے وہ اس نے ایک سٹانس لے لیا, وہ اپنی من مرضی کرنے لگ پڑی, باغی ہو گئی عمران خان سے. اب علیم گنڈا پور ملے, انہوں نے بتایا کہ بھجن وہ تو ایم آئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, وہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں, سوشل میڈیا سارا وہ مینج کر رہی ہیں, ہمیں جو ذلیل کیا جاتا ہے وہ یہ کرا رہی ہیں آپ کی بہن. اور آپ کی بہن کی یہ کرنے کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ اس ٹائم بالکل آپ سے وہ دور ہوئی بیٹھی ہے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں اب رہا آپ میں. وہ کہتے ہیں ہم کام بھی کریں, مرے بھی, جیلیں بھی کاٹیں, سارا کچھ کریں اور پھر ذلیل بھی ہوں. تو عمران خان کو یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ جو احکامات جاری کر رہا ہے وہ پورے نہیں ہو رہے, پارٹی مان ہی نہیں رہی اس کی بات. یہ ایک دفعہ ہوتا ہے, لائک ایک چیئرمین جو ہوتا ہے نا, جو بانی ہوتا ہے, اگر اس کے ایک حکم نہ مانا جائے تو وہ ختم ہے, ہی از ڈن فنش. کیونکہ آپ کا ایک دفعہ نہیں مانا گیا حکم تو پھر دوبارہ بھی نہیں مانا جائے گا. کیا آپ کر لو گے ان کا؟ انہوں نے کہا جی محمود اچکزئی اور وہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنائیں گے نیشنل اسمبلی میں, وہ کوئی بھی نہیں بنا. انہوں نے کہا جی پارٹی مانی نہیں اس بات پہ. اب عمران خان نے اپنی پارٹی پہ گرپ بچانے کے لیے, اپنی پارٹی بچانے کے لیے اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے لیما خان کی قربانی دے دی. اس نے کہا لیما جی آپ تو بیٹھے ہیں سائڈ پہ, چھوڑیں پرے یا آپ نہ کریں. اور وہ وجوہات جو میں نے آپ کو پہلے بتا دوں, کہانی بنانی ہوتی وہ بنا لی. نورین جو ہے نا یہ کام کر لیں گی. فوراً ہی جو پارٹی ہے وہ اتفاق کر گئی ہے کہ جو ہیں محمود اچکزئی ان کو نیشنل اسمبلی میں اور راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا. کیسی بات ہے نا. تو یہ ہے وہ سیکوینس جس کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. یعنی عمران خان اپنی جو اسٹریٹجی ہے, جو سیاست ہے, وہ اتنی بری ہے اس کی کہ وہ اپنی پارٹی ہار بیٹھا تھا. اب وہ اپنی پارٹی کو واپس گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کا کانفیڈنس گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیٹس سی وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یا ان کے بھی منہ کو خون لگ گیا ہوا ہے. یہ بھی بڑی ایک بات ہے, اب یہ دیکھنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس آ جائیں. بہرحال اس کی ایک تو اس کی بات مانی گئی ہے کہ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر لگوایا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں. دوسری طرف پیپلز پارٹی نون لیگ وہ لڑ رہے ہیں. مریم نواز نے نت ڈالی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی والے تڑپ رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, پاگل پھیر رہے ہیں وہ بیچارے, بیوقوفوں کی طرح لگے ہوئے ہیں, سر مار رہے ہیں دیواروں میں. وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگو, ہم سے معافی مانگو. وہ کوئی ان سے معافی نہیں مانگنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن جو فیصل میر صاحب ہیں, ہو از پریزیڈنٹ آف پیپلز پارٹی لاہور یا پنجاب, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بھانجی ہیں یعنی مریم نواز شریف, یہ سازش کر رہی ہیں اپنے چچا یعنی کہ شہباز شریف کے خلاف. وہ ان کی وزارت عظمیٰ کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ گر جائے اور ان کے والد صاحب وزیر اعظم بن جائے. بڑی بات ہے نا, بڑی کہانی انہوں نے گڑھی ہے. کہا کہ یہ جو ہمارے سے تعلقات خراب کر رہی ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کمزور کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ گر جائے گی. اب وہ جو معاملہ ہے وہ اس کو آپ جس طرح بھی دیکھیں, لیکن یہ تو بات نہیں بنتی نا کہ مریم نواز اپنے چچا کی گورنمنٹ گرائے گی اور پھر آپ گرا دیں گورنمنٹ. آپ کا کیا چاہتا ہے یار, فارغ کرائیں ان کو. اور آج اسد کیسر نے وہ ایک بڑے ہی انہوں نے کمال کام کیا ہے, یہ واک آؤٹ کر رہے تھے. اسد کیسر نے کہا یہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن اگر آپ سیریس ہیں تو آئیں, ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے کر آتے ہیں اور ان کی حکومت ختم کرتے ہیں. کتنا آسان ہے. ارے بھائی حکومت ختم کریں, آپ ان کو فارغ کرائیں, یہ نون لیگ کو گولی ماریں. آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کی انہوں نے بےزتی کی ہے, آپ کے لیڈر کے خلاف بات کی ہے, ایسی آپ کی ہتک کی ہے, ان کو فارغ کرائیں, آپ گھر بھیجیں. ہاں نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا ایسا. تو یہ بہرحال یہ ان کو میں چیلنج کرتا ہوں, یہ پیپلز پارٹی والوں کو, پوری پیپلز پارٹی کو, کہ آپ کریں نا یہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آئیں, اپنا سپورٹ کھینچ لیں, فارغ کرائیں گے گورنمنٹ کو. لیکن نہیں ایسا ہوگا. زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو بلایا جی کراچی, وہاں پر ان کے ساتھ مشاورت ہوگی, ان سے پوچھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا کی کھڑی ہے مریم نواز کے پیچھے. وہ محسن نقوی صاحب بتائیں گے پھر ان کو کہ کتنا کھڑی ہے. پھر وہ زرداری صاحب جس کو کہتے ہیں نا, وہ چپ کر جائیں گے, ختم ہو جائے گا یہ معاملہ. آنے والے 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹھنڈ پڑ جائے گی, ٹھنڈ ماحول ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا جی. دوسری طرف وہ رجب بٹ صاحب ہیں, وہ یو کے پہنچے ہیں, انہوں نے وہاں پہ کوئی پوڈ کاسٹ کی ہے اور وہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جی ان کے وکیل نے ان کو کہا کہ تم نا ریلوکیٹ کر جاؤ, انگلینڈ چلے جاؤ. تو میں انگلینڈ آ گیا, میرا وکیل جب کہے گا میں پاکستان آ جاؤں گا. یار آپ بدماش آدمی ہیں, اتنے بڑے آپ بدماش بنے پھرتے تھے آپ اتنے بڑے, میں کہتا ہوں یو مین, اور آپ وکیلوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں.
میرا بھائی ادھر آ یار، جیل جا، جیلوں میں مرد ہی جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ مرد بنو۔ اب تم وہ اتنا ادھر وہ کہانیاں سناتے تھے لوگوں کو ایسی ایسی کہ مرد بنو، یہ کرو وہ کرو، تم یہ وہ ایمان رکھنا چاہیے، داروں پہ یقین ہونا چاہیے۔ اب داروں پہ یقین کرو نا، کیوں نہیں ہے داروں پہ یقین؟ اپنے اوپر آئی تو داروں پہ یقین ختم ہو گیا۔ تو میرا بھائی ادھر آؤ، اپنی بدماشی دکھاؤ۔ اب جو بدماش آپ نے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جو مرد بنے ہوئے تھے، اب اپنی مردانگی دکھاؤ اور یہاں پر پاکستان میں لینڈ کرو، جیل جاؤ، اپنے خلاف جو کیسز ہیں ان کو فیس کرو۔ وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے کیا ہے، جوئے والی ایپس کو سپورٹ کیا ہے، لیکن وہ جی پی سی بی نے بھی کیا ہے، وہ جی اس نے بھی کیا ہے۔ یار ان کا وہ جانے، تم اپنا جانو۔ تم نے جو کھایا ہے وہ تم نے کھایا ہے نا، تم نے جو کھایا ہے وہ تم نے کھایا ہے نا، وہ تو پی سی بی نے نہیں نا کھایا۔ پی سی بی نے جو کھایا وہ پی سی بی نے اپنا کھایا ہے۔ تمہیں جو کھلایا گیا ان کی طرف سے وہ تو تم کھا کے بیٹھے ہو نا بھائی، اس کا حساب تو تم نے دینا نا۔ تو اس کا تو حساب دو، چھوڑو پرے پی سی بی کو، وہ ان کی دیکھی جائے گی، جو انہوں نے کھایا ہے وہ ان کو دیکھ لیں گے، تم اپنا تو حساب دو۔ تو یہ اس طرح کے یہ 2 نمبر لوگ ہیں، ٹگے ٹگے کے لوگ ہیں، لیکن یہ اس طرح بنتے ہیں یہاں پر کہ جی ہم پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں۔ اب وہ دم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں۔ بھیا آپ ادھر آ کے لا کو فیس کرو، آپ نے جو 2 نمبر حرکتیں کی ہیں ان کو فیس کرو آپ۔ اب آپ کی بدماشی کہاں گئی؟ اب آپ کی مردانگی کہاں گئی؟ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا جی، اب جی ایچ کیو کا جو ٹرائل ہو رہا ہے، وہ پہلے یہ تھا کہ وہ جیل ٹرائل تھا، یعنی جیل میں جج صاحب جاتے تھے اور وہاں پر ساری عدالت لگتی تھی اور وہ ٹرائل ہوتا تھا۔ پھر اس کو ویڈیو پر کر دیا گیا تھا شفٹ، یعنی جہاں پر جج صاحب کی عدالت تھی وہیں پر وہ عدالت لگاتے تھے اور عمران خان کو ویڈیو پہ لے لیا جاتا تھا۔ لیکن اب پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں کہ جی ایچ کیو ٹرائل جو ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس کو اب عدالت دوبارہ اڈیالہ جیل میں کنڈکٹ کرے گی۔ تو وہاں پر اب عمران خان صاحب موجود ہوں گے، رپورٹرز بھی موجود ہوں گے، وہ گفت و شنید والا معاملہ دوبارہ ہوگا، ملاقاتوں والا معاملہ دوبارہ ہوگا، فیملی بھی ہوگی، سارے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور جی ایچ کیو ٹرائل کیس چلے گا 9 مئی کا۔ اس میں بھی وہ کنکلوژن کے قریب ہے اور آئی تھنک اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، کیونکہ وہ انہوں نے جو ساری پلاننگ کی ہے اس میں جو ثبوت ہیں، جو گواہ ہیں، انہوں نے آئی تھنک اپنے معاملات ریکارڈ کرا دیے ہوئے ہیں۔ تو ان قریب اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ So let's see کیا اس میں فیصلہ آتا ہے، آپ کو ہم اپڈیٹ رکھیں گے۔ آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔